بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ ہم سب کی یہ بحیثیت مسلمان یہ آس ہوتی ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے، ہماری یہ دعا ہوتی ہے، اور ہم یہ دل کی اتھر گہرائیوں سے، اتھر گہرائی ویسے لفظ غلط ہے، ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر وہ کام کریں جس طرح کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ جیسے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا۔ اور کیسی کمال بات ہے کہ صرف مدینہ شریف دیکھیں تو مدینہ شریف کے 10 سال کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے جو ظاہری طور پہ پبلکلی نمازیں پڑھیں وہ 5 تو پڑھی ہوں گی۔ اگر 10 سال میں 5 نمازیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی جائیں تو یہ تقریباً 18,250 کے قریب نمازیں پڑھتی ہیں، یعنی کہ سنت جو ہے رسول کی جو سب کے سامنے تھی وہ 18,000 سے زیادہ تھی۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ مسلمان جو ہے وہ نمازوں کے اوقات میں، نمازوں کے انداز میں، رفع دین میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کتنے مختلف ہیں۔ جو روایت 18,000 دفعہ ہو، آج ہم اس پہ بھی متفق نہیں ہے۔ اس پہ میں طنزاً کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن میں نہیں کہوں گا۔ اس پہ بہت سا ہمارا اپنا قصور ہے، بہت سا قصور جو ہے وہ یہ بھی ہے، سارا ہی ہمارا ہے ویسے، لیکن اس میں ایک حصہ جو ہے نا وہ سب کانٹیننٹ کے اندر انگریز کا بھی ہے۔ انگریز جب یہاں پر آیا تو میں ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، تاریخ میں جائے بغیر۔ آپ ابھی گوگل کیجئے 1699 اور 1699 میں آپ لاہور دیکھیے، لاہور کی جو بادشاہی مسجد ہے اس کے کوئی پلر شلر جو ہیں یہ نظر نہیں آتے، یہ گرا دیے گئے تھے، اور یہاں پہ گھوڑوں کا استبل ہے۔ کیا آج تک کبھی کسی نے اس پہ اعتراض کیا تھا کہ مسجد کو گھوڑوں کا استبل؟ اور یہ پہلی نہیں تھی، اس سے پہلے بھی مسلمانوں نے ایک مسجد کو گھوڑوں کا استبل بنایا تھا، اس کا میں تذکرہ اور ذکر ابھی نہیں کروں گا۔ ہم لوگوں نے کس وجہ سے اپنے آپ کو مختلف حصوں میں بانٹا اور کہا یہ کہ ہم سارے جو ہیں وہ قرآن اور سنت پہ چلنا چاہتے ہیں؟ اگر ہم سارے قرآن اور سنت پہ چلنا چاہتے ہیں تو یہ بہت اعلیٰ اور بہت ہی بالا بات ہے، لیکن اس بات کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ 1906 سے پہلے اہل حدیث مکتبہ فکر جو تھا اس کا تذکرہ تاریخ میں نہیں ملتا۔ 1896 سے پہلے جو ہے وہ بریلویوں صاحبان کا نہیں ملتا۔ 1867 سے پہلے جو ہے وہ دیوبندی اسکول جو ہے وہ نہیں ملتا۔ یہ سارے اسکول کس نے پلانٹ کیا؟ اگر میں یہ کہوں گا انگریز نے کیے تو آپ کو برا لگے گا، آپ کہیں گے نہیں ایسا نہیں، آپ جیسا چاہے مانیے، لیکن 200-250 سال پہلے آپ کو حنبلی، مالکی اور شافعی جو ہیں وہ بھی سب کانٹیننٹ میں نہیں ملتے بحیثیت مسلک۔ اور جو سورہ انعام میں اللہ نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دین کے اندر جو لوگ اپنے آپ کو فرقوں میں یا گروہوں میں بانٹتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے ساتھی نہیں ہیں، آپ ان سے دور ہوں، ان کا حساب جو ہے وہ روز قیامت ہم لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ اپنا محفوظ کر لیا، لیکن ہم نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اتنا بکھیرا ہوا ہے کہ اس کے لیے تو ہم نے ایک کیا کہنا چاہیے ٹرمنالوجی بھی رکھی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں، میں فرقہ کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، یہ جو ہے یہ بدعتی ہے۔ بدعتی سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ بنیادی طور پہ اس کی اگر ٹرانسلیشن کیا جائے تو دیٹ از انوویشن۔ انوویشن از کہ آپ نے اس کے اندر کوئی ایڈیشن کی ہے، انوویٹ کیا ہے، جیسے سائنٹیفک انوویشن ہوتی ہے، لیکن وہ انوویشن جو ہے وہ کریٹیوٹی کے طور پہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ انوویشن جو ہے اس کو ہم 2 حصوں میں پھر تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہم کہتے ہیں اچھی انوویشن، اچھی بدعت، بدعت حسنہ، اور دوسری جو ہے وہ اچھی بدعت نہیں ہے۔ اس کو بھی ہم نے تاریخ میں اور مسلکوں کے اوپر جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے۔ جس مسلک کو جو اچھی لگتی ہے انوویشن وہ کہتا ہے کہ یہ اچھی ہے، جو دوسرا مسلک جو نہیں مانتا وہ کہتا ہے کہ یہ اچھی نہیں ہے۔ ٹرمنالوجی کے اوپر بیس ریلیجن ہوتا ہے، لیکن نظریات جو ہیں وہ زیادہ اعلیٰ ہونے چاہیے اور ٹرمنالوجیز اس کے تابع ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں ٹرمنالوجی جو ہے اس کے نیچے خیالات جو ہیں وہ تابع آ جاتے ہیں۔ بات کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے آج کہ بدعت کا جو لفظ مذہب میں استعمال کیا جاتا ہے یہ ہے کیا اور اس کا احاطہ کیا ہے۔ انتہائی محترم
ہمارے ساتھ عمران مظاہری بھائی ہیں. السلام علیکم عمران بھائی, خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. اور انتہائی محترم ہمارے ساتھ جناب عبداللہ ثاقب بھائی ہیں. السلام علیکم عبداللہ بھائی, خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آج آپ بڑے ہینڈسم لگ رہے ہیں ماشاء اللہ. شکریہ. اور ہمارے ساتھ انتہائی محترم بڑے دنوں بعد آئے ہیں, اس لیے میں ان کے اوپر اعتراض بھی کر رہا تھا کہ آپ کہاں غائب ہو جاتے ہیں. محمد یا عارفی بھائی, السلام علیکم عارفی بھائی, خیریت سے ہیں؟ عارفی بھائی آپ اسے شروع کرتے ہیں, بدعت بتا دیجئے کہ یہ ہے کیا اور اس کا احاطہ کیا ہے, یہ کہاں سے بدعت شروع ہوتی ہے, کہاں ختم ہوتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الحمدللہ دین اسلام کا یہ امتیاز ہے, یہ کامل مکمل دین ہے. جی بالکل. اور اس دین کی کاملیت نبی علیہ السلام نے ہر خطبے میں ان الفاظ میں بیان کی, فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہترین چیز اللہ کا قرآن ہے اور سب سے بہترین سیرت کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار. بدعت جو ہے وہ دین کے اندر اضافہ, اختراع, اضافہ ایڈیشن, ایڈیٹنگ, اپنی طرف سے دین کے نام پہ کوئی کام جو ایجاد کیا جائے, رائج کیا جائے, وہ بدعت ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور نبی علیہ السلام اس بات سے سخت نفرت رکھتے تھے اور امت کو اس بات پہ توجہ دیتے اس سے بچنا ہے. اس کی مثال دیجیے. اس کی آپ نے ہر خطبے میں, ایک تو آپ کے یہ الفاظ ہیں, آپ صحابہ کے زمانے کی جی صحابہ اکرام کے مثال, اس کے اندر بڑی ایک بہترین مثال آپ لے لیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سنن دارمی شریف کے اندر یہ حدیث ہے. لوگ مجمع لگا کے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, حلقہ بنا ہوا ہے, سامنے کنکر پڑے ہیں, اور ایک بندہ کہتا ہے 100 مرتبہ کہو سبحان اللہ. لوگ گننا شروع کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرا کھڑا ہوتا ہے, وہ کہنے لگتا ہے 100 مرتبہ پڑھو اللہ اکبر, وہ گننا شروع کرتا ہے. تیسرا 100 مرتبہ اللہ الحمدللہ, وہ گننا شروع کر دیتے ہیں. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو جا کے اطلاع دیتے ہیں کہ میں نے مسجد میں ایک نیا ہی کام, عجیب کام دیکھ لیا. ذکر ہو رہا ہے, حلقہ باندھ کر باقاعدہ کنکرے بگن کے کیا جا رہا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف لایا تو انہوں نے آ کے کہنے لگے ویحکم یا امت محمد ما اسرع حلقاتکم, اور میرے نبی کی امتیوں تم کتنی جلدی بربادی کی طرف چلے گئے ہو, ابھی تو میرے نبی علیہ السلام کو برتن اٹھے جو استعمال کرتے رہے, تم ابھی دین میں نئے کام شروع کر لیں. وہ کہنے لگے جی ہمارا مقصد تو نیکی کی تلاش ہے نا. تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ فرمانے لگے کم من مرید للخیر لن یصیبہ, بڑے لوگ نیکی کے متلاشی ہوتے ہیں لیکن غلط طریقہ کار, غلط معاملہ انداز کی وجہ سے انہیں نیکی نصیب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, لیکن یہ حضرت بخاری شریف کے اندر وہ جو 33 دفعہ پڑھنے والا ہے, 33 جی وہ ٹھیک, وہ تو ٹھیک ہے نا, وہ بھی تو گن کے ہی پڑھنا ہے. ایک ہے جو اعمال شریعت کے اندر جس انداز سے مشروع ہے اس رکھ کریں, انفرادی عمل جو ہے, انفرادی اعمال 33 دفعہ میں مسجد میں گن کے پڑھوں, وہ سنت ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ سنت ہے, وہ رسول اللہ نے تعلیم دی ہے. یہ اپنے طرح عمومات شرعیہ کو جب آپ مخصوص کیفیت حیث سے مقید کر دیں گے نا تو وہ شرعی ضابطے سے باہر نکل گیا, وہ بھی تو بن جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی ایک چیز 33 دفعہ تک جو ہے وہ مسنون ہے. اگر میں اس سے زیادہ کروں گا آپ ان گنت پڑھیں, پھر اس کا طریقہ پھر ان گنت پڑھیں, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. ٹھیک ہو گیا. لیکن لوگوں کو اکٹھا کر کے مخصوص گنتی دے کے ایک مخصوص کیفیت کے ساتھ لوگوں کو کر کے کروانا, یہ انداز اس کے اوپر نکیر کی ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود, اس کو بدعت قرار دیا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. حضور اقدس بدعت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. بہت شکریہ بلال بھائی, بڑا خوبصورت انٹرو آپ نے دیا. گزارش یہ ہے کہ بدعت جو ہے وہ نیا طریقہ, وہ نیا کام جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام سے ٹکرائے. ٹھیک. ہمارا جو دین ہے نا, اسلام از اے ریلیجن آف پرنسپلس. ٹھیک. دین ہمیں اصول دیتا ہے زندگی گزارنے کے اور آگے بڑھنے کے. دین ہمیں کسی ایک دائرے میں لا کے کھڑا نہیں کر دیتا کہ آپ اس دائرے کے باہر نہیں جا سکتے. اگر ہم یہ کہیں تو پھر ہم یہ کلیم جو کرتے ہیں قیامت تک ہمارا دین ہے, قرآن کی تعلیمات جو ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہیں, احادیث مبارکہ سے فیضان ہم پا رہے ہیں, تو پھر اس زمانے اور اس زمانے میں تو زمین و آسمان کا فرق آ چکا ہے. لہٰذا جی اگر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, میں آپ ہی کے جملے کو بڑھا رہا ہوں, کیا دین کے اندر ایوولوشن نہیں ہے؟ دین کے اندر بھی تو ایوولوشن ہوگی نا, جس طرح زمانہ بدلے گا دین کے اندر ایوولوشن آئے گی تاکہ اس میں سٹیگننس نہ آئے اور بدبو نہ آئے. بالکل ایسے ہی تو وہ زمانے کے ساتھ قرآن کریم کے کیا وہ بدعت ہوگی؟ اتنی ڈیپتھ ہے قرآن کریم کے علوم میں کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے ہر مسئلے کا حل اسی قرآن سے مل رہا ہے, اسی حدیث مبارکہ سے مل رہا ہے, جس کو ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا اور کسی اور زاویے سے دیکھا تھا, آج کسی اور زاویے سے دیکھا جا رہا. بنیادی طور پر یہ کہہ دینا کہ ہر نیا کام وہ بدعت ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پہ آپ آئیں گے نا تو پھر میں عوام کی بات نہیں کرتا, ایٹ لیسٹ علماء سارے جہنم میں جائیں گے انشاءاللہ.
جی میں اس پہ تمام مسالک کے پیش کر سکتا ہوں تمام مسالک کے علماء انشاءاللہ پھر جہنم میں جائیں گے. کیوں؟ انہوں نے اپنے اپنے مفاد کے لیے بہت سی بدعات ایجاد کی ہیں. وہ یہ آپ والی بات کہ وہ جب ان پہ آئے گی تو وہ بدعت بڑی ٹھیک ہو جائے گی, اور جب وہ دوسرے کی طرف جائے گی تو نہیں وہ پھر کان ادھر سے نہیں ادھر سے گھما کے پکڑیں گے. جلیبی نہ بنائے بندہ, اسٹریٹ فارورڈ چلے. دین جو ہے دیکھیں لباس ہے, لباس کے بارے میں دین نے ہمیں ایک اصول دے دیا. یا بنی آدم خذوا زینت یا بنی آدم لباس یواری سوآتکم ریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. کہ لباس جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو ایک تو زیب و زینت دے گا, آپ کے ستر کو ڈھانپے گا, اور ایکسپوز نہ کرے, اور یہ چیزیں آپ کو اصول دے دیا دین نے. پھر حدیث نے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دی. شلوار قمیض نہیں ہے, شلوار قمیض نہیں ہے, پھر آپ کے علاقے کے مطابق آپ کو چھوڑ دیا گیا, اصول دے دیا. ہمارا یہ کہنا ہے پرنسپل کو نہیں توڑنا. جی, کسی پرنسپل کو توڑے بغیر اگر آپ کو نیا کام کرتے ہیں اور وہ نیا کام اللہ کے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے, صحابہ کے عمل سے نہیں ٹکرا رہا, تو پھر وہ بدعت مثال نہیں. کے طور پہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو, اس میں مجھے درست کیجیے گا. مثال کے طور پہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ 33 دفعہ پڑھو, یہ 34 دفعہ پڑھو, تو یہ گن کے پڑھنے کی ایک مثال تو قائم ہو گئی نا, اصل مل گئی. اس کو اصل تو مل گیا, اصل مل گئی. اب اس کو 101 مرتبہ پڑھ لیں, 103 مرتبہ پڑھ لیں, 203 مرتبہ پڑھ لیں, اب اس میں اس کو بدعت نہیں کہا جا سکے گا. بدعت وہ ہے جو سنت سے ہٹ کے ہے, یہ تو سنت کے تابع ہے. لیکن اب یہ کہنا اس پہ جب حدیث پیش کرتے ہیں جیسے کہ میں بتاتا ہوں, پھر اس کا کیا, اس میں پھر یہ ہوگا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے 33 مرتبہ پڑھا تو آپ زیادہ نیکی چاہتے ہیں, پھر یہ آ جاتی ہے بات. اچھا, گزارش یہ ہے کہ آپ غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہم نے صرف وہ کرنا ہے. جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا یا صحابہ کرام نے نہیں فرمایا ہم وہ نہیں کریں گے. یہ اصول نہیں ہے. اصول یہ ہے کہ آپ نے جس کام سے رکنا ہے اس کے لیے آپ کو اللہ کا قرآن روکے گا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان روکے گا. ٹھیک, آپ کی خواہش نہیں روکے گی. ٹھیک, یہ اپنی خواہشات کو جب ہم دین کا نام دے دیتے ہیں اور پھر اس کو الفاظ کا ہم لباس اچھا سا پہنا کے اور دوسروں کو ہم کٹہرے میں کھڑا کر کے خود بند گلی سے, ہم پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ زیادتی ہو جاتی ہے. گلیاں کسی کی بھی بند نہیں ہے, ساروں کی کھلی ہیں پتلی پتلی سی. جی بالکل ایسے ہی. حضرت بدعت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. قرآن مجید میں یہ فرمان واجب الاذان ہے کہ جو رسول دے اسے لے لو اور رسول جس سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ, رک جاؤ. مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ موضوع جب بدعت پہ بات ہوتی ہے, مجھے یوں لگتا ہے کہ بدعت کی جو تعریف ہو رہی ہے وہ تعریف خود ہی بدعت محسوس ہو رہی ہے. اچھا, ڈیفینیشن, جو ڈیفینیشن وہ خود بدعت ہے وہ خود ایک بدعت ہے. ٹھیک, بڑی اچھی بات کر دی. اچھا, وہ کیسے بدعت ہے کہ جب ہم بدعت کی بات کرتے ہیں, جس بھی موضوع پہ آپ ڈسکشن کرتے ہیں, سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس موضوع کو ڈیفائن کیا جائے, پریسائز ڈیفینیشن سامنے آئے, اس کی جامع معنی تعریف سامنے آئے. اچھا, جب تعریف کی بات آتی ہے تو تعریف کے لیے بحیثیت مسلمان ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ تعریف جو ہے قرآن اور حدیث سے ریفلیکٹ کر رہی ہو, اس کی بیس قرآن و حدیث میں ہو. ابھی تک میرے سننے میں نہیں آ سکا کہ بدعت کی تعریف قرآن نے کیا کی ہے, ٹھیک, بدعت کی تعریف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کی ہے. ابھی تک ہم خود اپنی باتیں کر رہے ہیں. جب بدعت کی تعریف قرآن و حدیث کی روشنی میں کم از کم ایٹ لیسٹ اس پروگرام میں سامنے آئے گی تو پھر ہم اس پہ بات کریں گے. وہ بات کریں گے کہ آیا وہ جو تعریف ہے وہ جامع معنی ہمارے پاس موجود ہے. ٹھیک, ایسا تو نہیں ہے کہ کلو بدعت ضلالہ کے باوجود ہمارے پاس 10 قسمیں ہیں بدعت کی, کہ یہ بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے اور بدعت سیئہ بھی ہوتی ہے اور بدعت واجبہ بھی ہوتی ہے اور اس میں مکروہ بھی ہوتی ہے اور یہ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے خود بنائی ہیں, ہم بنا رہے ہیں. تو جو چیز ہم بناتے ہیں اسی کو تو بدعت کہتے ہیں. تو ابھی تک تو تعریف ہی خود بدعت ہے. اسے آپ لے کے چلیے اب بات. ٹھیک جی, قرآن کیا کہتا ہے اس پہ؟ میں تو ابھی سننے کے لیے منتظر ہوں. کہ قرآن اس پہ کیا کہتا ہے؟ جی, قرآن اس پہ کیا کہتا ہے, رسول اللہ کا فرمان اس پہ کیا ہے. حضرت آپ کے پاس دوبارہ قرآن اس پہ کیا کہتا ہے, اسی موضوع پہ رہنا ہے. اس پہ انشاءاللہ اسی موضوع پہ رہیں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ بات تو قرآن مجید نے کلیئر کر, دین مکمل ہے, اور وہ دین جو مکمل ہے اس کی کاملیت بھی قرآن نے 2 انداز سے بیان کر دی. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں صحابہ اکرام کے اعمال کی صورت میں,
ایک والسابقون الاولون کی صورت کے اندر کہ یہ گروہ جنتی ہے، رسول اللہ کا تربیت یافتہ ہے، یہ دین مکمل کر دی۔ اب بدعت کی تعریف کا جہاں تک معاملہ ہے نا، ہم نے بات کی ہے، نبی علیہ السلام نے خود بدعت کی تعریف کی، صحیح بخاری شریف کے اندر ہے۔ جی نبی کریم صلی قرآن اللہ کی ہے کوئی ڈیفینیشن اس قرآن مجید کی ڈیفینیشن اس میں آ جائے گی نا، جس وقت آپ اس کے خلاف جائیں گے، میں یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اور ایمان والوں کو رستہ چھوڑ کے کوئی اور رستہ اختیار کرتا ہے، تو جب وہ جو دین اسلام نے وضع کر دیا اس کے خلاف جب وہ بدعتی ہے، وہ نولہ ما تولى کا مصداق ہے۔ ہوگی نا، اپنی اپنی انٹرپریٹیشن ہے کہ میں ہر کوئی ظاہر ہے یہی کہتا ہے کہ میں رسول اللہ اور اللہ کے رسول کو ہی فالو کرتا ہوں۔ بلال بھائی ایک سیکنڈ، بات یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ آپ بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، کوئی بندہ جاہل نہیں بیٹھا۔ اچھا، بات ہے کہ کوئی بندہ کسی کو ایک آدھ کو دھوکہ دے لیتا ہے، پوری دنیا کو دھوکہ دے لینا کسی انسان کا کمال نہیں ہوتا، نہ کسی انسان کے اختیار میں ہے۔ دنیا میں کوئی شاطر بنے، لاکھ بن جائے، لیکن اس کا ضمیر بھی اس کے اوپر ملامت کر رہا ہوتا ہے، وہ کہاں موضوع پہ کر رہا ہوں، وہ آپ کی بات کو میں نے کاٹا اس لیے جو آپ نے کہی نا۔ گزارش اتنی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تعریف کی ہے، حضرت نے عرض کیا کہ ہمیں تو ملی نہیں۔ صحیح بخاری کے اندر ام المؤمنین صدیقہ کائنات امی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، اور یہی الفاظ چلو سنہ بغوی کے اندر، اس سے من احدث فی دیننا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی اضافہ ایڈیٹنگ کی ہے نا وہ مردود ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ بدعت کی ڈیفینیشن ہے جو حضرت اسی کو تو ایکسپلین کر رہے ہیں نا، ایکسپلین کریں گے نا ہم، جب دین کامل ہے نا، مکمل ہے، ٹھیک ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کرنا ہے، جس سے روکا اس سے رکنا ہے۔ اور تیسری چیز ایسی ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے 33 کو 100 دفعہ پڑھنے سے نہیں روکا نا، میں نے روکا بھی نہیں ہے۔ آپ نے میری بات پوری اگر غور کریں، دوبارہ دہرا دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ دو چیزیں آگے چلتے ہیں، دو چیزیں، ایک چیز ہے گنتی کے ساتھ پڑھنا، جتنا مرضی پڑھیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، ہم نے اس کو روکا نہیں، گن کے پڑھیں، ان گنت پڑھیں، جتنا مرضی کثرت سے پڑھیں۔ ایک ہے شریعت کے ایک عمل کو مخصوص اپنی طرف سے مخصوص کیفیت حیت سے مقید، دیکھو نا گنتی دی ہے نا، گنتی میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن لوگوں کو باقاعدہ اکٹھا کرنا، اس کے لیے ان کو مخصوص گنتی دے کے اجتماعی طور پر اس انداز سے ذکر کروانا، اس کو روکا کہاں گیا؟ نبی سے ابھی روک رہے ہیں جنہوں نے رسول اللہ سے دین سیکھا۔ نہیں، رسول پاک نے کہاں روکا؟ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے نا، سیدھے یہ طریقہ وضع ہی نہیں کیا۔ صحابی جو اللہ کے رسول نے تو پرنسپل دے دیا نا، پرنسپل جو دیا اسی کو اس کو سمجھایا کس نے، پرنسپل سیکھا کس نے، پرنسپل وہ صحابہ کرام نے۔ صحابہ کرام جب اس کو یہ سمجھ رہے ہیں یہ دین کے مزاج کے خلاف ہے، دین کے مطابق نہیں ہے، اور اس کی نفی نکیر کر رہے ہیں بدعت کے رنگ میں، تو صحابہ کرام دین کو مزاج کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ یہ 14 سے بعد میں آپ زیادہ سمجھیں گے، میں اپنی بات نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام کو ان کو دین دیا کس نے ہے؟ آپ نے شروع میں حدیث پڑھی کہ آپ نے میں نماز جیسے مجھے پڑھتے دیکھا اس طرح پڑھو، اب وہ طریقہ کنہوں نے محفوظ کیا ہے؟ اصحاب محمد نے نا، دین صحابہ کرام نے لیا ہے۔ صحابہ کرام، میں آپ کی بات مان گیا، جی میں اس بات کے اوپر آرگومنٹ آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ جو 18,000 دفعہ کی روایت ہے کیا نماز کی، جی طریقہ نماز کی، وہ صحابہ سے ہی ہمیں ملی ہوگی نا؟ صحابہ سے 18,000 میں بالکل ملی ہے نا، ملی ہے۔ اب صحابہ سے جو ہمیں روایت ملی ہے اس میں کھلے ہاتھ بھی ہیں، نیچے بھی ہیں، اوپر بھی ہیں، بندے بھی ہیں، وہ ہر طرح سے ہیں۔ بلال صاحب نہیں ہیں ایسے، یہ بات غلط ہے، یہ دھوکہ ہے ایک عوام کو جو دیا جاتا ہے، ہر ادا میرے نبی کی ہے، جو مرضی اپنا لو، سب دین ہے، یہ اسی چیز نے بیڑا غرق کیا ہے۔ جب دین شریعت میں کامل مکمل ہے اور اس کے لیے صحیح بتا دیں، صحیح بتا دیں، رسول لقد کان لکم 18,000 دفعہ کیا میرے رسول، اس کے اندر یہ اختلاف نہیں ہے جو بیان کیا جاتا مستند وایاس، یہ ہے کیا، یہ فرقہ واریت سے ہے۔ وہ میں جو بات آپ سے عرض کر رہا ہوں حضور، وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو 18,250 دفعہ کیا میرے نبی نے، وہ کیا ہے؟ وہ بسم تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک مکمل ایک محفوظ طریقہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا طریقہ ہے؟ ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے۔ کہاں ہے؟ صحیح بخاری ساروں کو کیوں نہیں پتا ہے؟ آگے فرقہ واریت ہے، آگے اپنے اپنے امام ہیں، اپنی اپنی آراء ہیں، اپنے اپنے مجتہدین ہیں، اور نبی کی بجائے ان پہ اعتماد زیادہ ہے۔ میں کسی کی برائی نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتے؟ جو میرے نبی کی نہیں مانتا اس کی برائی کریں۔ برائی اس اعتبار سے کر رہا ہوں لوگوں کی جنہوں نے نبی کے مقابلے کے اندر امام پیر کھڑا کر کے اتحاق ان کو دے دیا۔ یہی 18,000 دفعہ والی روایت بھی تو صحابہ سے ہم تک پہنچی ہے نا، جس میں کہ اتنا اختلاف یا اتنا مختلف پن ہے۔ کوئی مستند روایت اختلاف والی لائیں تو صحیح نہ جن میں یہ اختلافات 18,000 والا چلیں گنتی کرنے میں اور چیز ہے۔ میں نے روایتوں میں پڑھا، اگر میں نے غلط پڑھا ہے تو مجھے آپ دونوں جو ہیں وہ بالکل درست کر دیں۔ میں نے تبوک کے بعد ایک صحابی جو ہیں ان کا نماز کا انداز پڑھا، اور اس پہ انہوں نے صحابہ نے کہا کہ ہم نے یہ نماز پڑھی ہے رسول کے طریقے کو دیکھ کے بڑی دفعہ، مجھے صحابی کا نام نہیں یاد، اور یہ جو زندگی ہے یہ تقریباً 1.5 سال کی باقی کی ہے، یعنی کہ یہ بعد کے صحابی ہیں، تو اس میں تو ہاتھ کھول کے نماز بھی ہے۔
سر بات جو ہے موضوع کے مطابق ہو تو بڑی اچھی بات ہوگی, لوگوں کو کچھ ملے. ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ موضوع پیچھے رہ جاتا ہے اور ہماری باتیں آگے چلی جاتی ہیں. میں نے گزارش یہ کی تھی کہ بدعت کی جامع معنی تعریف حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محترم نے پڑھی, من احدث فی امرنا, جی بالکل, جس نے ہمارے امر میں یعنی دین کے اس امر میں کوئی نئی چیز داخل کی. یہ ڈیفینیشن نہیں ہوئی. اچھا, یہ ڈیفینیشن اس لیے نہیں ہے کہ یہ جامع معنی نہیں ہے. پریسائز ڈیفینیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی غیر جو ہے اس کے اندر داخل نہ ہو جائے اور کوئی اپنا اس سے خارج نہ ہو جائے. من احدثا, جس نے کوئی نئی چیز ڈالی, کس میں؟ دین میں, اس دین کے اندر. اچھا, اب یہ جو احدثا ہے, کیا اس کو ڈسکس نہیں کرنا کہ نئی چیز سے مراد کیا ہے؟ جب نئی چیز کی بات کریں گے تو پھر آپ کے پاس اور دو چیزیں آ جائیں گی کہ یہ چیز بھی نئی ہے, یہ نئی ہے لیکن یہ اچھی ہے, یہ بری ہے, یہ بری ہے. یہ آپ نے کہاں سے ڈالا؟ کیا رسول خدا نے اس کی اجازت دی تھی کہ آپ جو آپ کا دل چاہے ایک عمل کو اس کو آپ کہہ دیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے؟ جب کلو بدعت ضلالہ, اسی حدیث میں کلو بدعت ضلالہ. اب میں جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زبان سے ایک فرمان پیش کرتا ہوں, السنت ما سن رسول اللہ والبدعت ما احدث من بعد. سنت وہ ہے جو رسول اللہ نے جاری کی ہے, سنت وہ ہے جو رسول اللہ کا طریقہ ہے, اور سنت کے مقابل بدعت ہے. بدعت جو ہے وہ رسول خدا کے بعد جو نئی چیز اس میں داخل کی گئی. اب ایک ہے دین کے اندر کسی چیز, نئی چیز کو داخل کرنا, احداث فی الدین اور احداث للدین, یہ دو مختلف چیزیں ہیں. دین میں کوئی چیز داخل کرنا اور دین کی ترویج کے لیے کوئی نئی چیز لے کے آنا, یہ قطعاً اس بدعت کی ڈیفینیشن میں شامل نہیں ہوتا. اچھا, سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو ایک حدیث ملتی ہے, میرا خیال ہے ایک ہی ہے یہ اس معاملے میں, تو پھر وہ بات کہاں گئی کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے؟ قرآن سے بدعت کی ڈیفینیشن یا آیت جو ہے وہ کیوں نہیں مل رہی؟ دین مکمل ہے, قرآن مکمل ہے, پھر آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ. اچھا, جو حدیث آئی ہے اس حدیث میں ایک لفظ ہے جو خود قابل تشریح ہے, جو کیا ہے؟ یہ احداث. ٹھیک, من احدث فی امرنا, جس نے احداث کیا یعنی جس نے کوئی نئی چیز اس کے دین کے اندر داخل کی. اب وہ نئی چیز جو ہے اس کی ڈیفینیشن پھر آپ کے پاس آپ کھیل رہے ہیں کہ یہ نئی چیز جو ہے یہ اچھی ہے, یہ نئی چیز. ہر کسی کو اپنی اپنی مسلک کے مطابق نئی چیز قبول ہے, دوسرے کی نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے تعریف جامع معنی نہ ہو. عبداللہ, آپ اس بات کو مانتے ہیں, آپ ایسے نہ بھی مانیں تو بات بڑی واضح ہے. بہت سی ہمارے ہاں ایسی مسلکیں ہیں جو کہ خانہ کعبہ میں عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں تو وہ وہاں امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے عقیدے سے منسوب نہیں. ایسا ہی ہے نا؟ جی. تو نماز آپ نے لی رسول سے, نماز آپ جا کے خانہ کعبہ میں نہیں پڑھتے, تو آپ پھر کہتے ہیں کہ جناب ہم سارے جو ہیں وہ اتحاد مسلمین ہیں. اتحاد والی کوئی بات ہے نہیں. معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتا دیا کہ نماز پڑھنی ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول نے سواری پہ بھی نماز پڑھ کے بتا دیا کہ سواری پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. اب میں اس سواری پر ہوں جو کہ وہ سواری نہیں ہے جس پہ رسول نے پڑھا, تو میری سواری مختلف ہو گئی, میرا قبلہ رخ نہیں ہے, میں جہاز میں ہوں یا ٹرین میں ہوں یا جس میں, تو میں اس میں نماز پڑھ رہا ہوں. تو یہ ایڈیشن ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں, یہ ایڈیشن نہیں ہے. نہیں, اصل ہے موجود اس کی. جی, کیونکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی سواری کے اوپر. یہی میں نے پہلے جو بات کی تھی انٹرو میں, وہ میں نے یہی گزارش کی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع فرما دیا, وَمَا نَهَاكُمْ عَنْ فَانْتَهُوا, اس سے تو ہم رکنے کے پابند ہیں. لیکن میری خواہش کے مطابق میں کہوں کہ چونکہ میں چاہ رہا ہوں یہ امت کام نہ کرے, آپ رک جائیں, اور اس پر میرے پاس دلیل کوئی نہیں. ٹھیک, میرے پاس قرآن کی آیت کوئی نہیں, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کوئی نہیں, صحابہ کا فرمان کوئی نہیں, لیکن چونکہ میری خواہش ہے کہ یہ کام آپ چھوڑ دیں, لہذا چھوڑ دیں, ورنہ آپ بدعتی ہیں, ورنہ آپ جہنمی ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت یہ بدعتی جہنمی بھی ہے, اس وقت یہ ہو رہا ہے. ٹھیک, اس وقت کی جو ہمارے ہاں پوزیشن ہے نا, وہ سٹل یہی چل رہی ہے, اور سینیریو یہی ہے کہ جو میری خواہش ہے نا اس کو میں آپ کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ بھائی آپ سے فرض کیجئے کہ مجھے پتا ہے اور یقین ہے اس بات کا کہ میرا جو امام ہے مسجد کا وہ بدعتی ہے. جی جی, تو کیا میری نماز اس کے پیچھے ہے؟ جی, بات سب سے پہلی بات جو ہے میں اس آپ کو جواب دے دیتا ہوں. ایک جو ہے حضرت نے بات ہے کی نا بدعت حسنہ سیئہ والی. دیکھیے جب نبی علیہ السلام کے ہر فرمان میں یہ کلیئرٹی ہے کہ کل بدعت ضلالہ, جو چیز دین کے اندر ایڈیٹنگ اضافہ ہے وہ حسنہ نہیں ہو سکتا. وہ یہی تو ڈیبیٹیبل بات ہے. ہم نے بات کی نا, حضرت جو کہہ رہے ہیں
ہیں کہ میری صنعت فلانے کی صحیح ہے. نبی علیہ السلام نے اس کو جو نفی کی ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر کا بھی واضح فرمان موجود ہے. سر وہ بات آپ کی درست ہے. اگلی بات رہے گی جہاں تک بدعت کا معاملہ ہے, بدعت کی نوعیت کے اندر جو ہے, اس کی نوعیت بھی ہوتی ہے. نہیں, نوعیت کے اندر بدعت کے سارے اہل نے دو قسمیں یہ کی ہیں کہ ایک کفریہ نوعیت کی ہوتی ہے, ایک گناہ یعنی کہ گناہ کے نوعیت کی ہوتی ہے. دیکھو کفر یعنی کہ میں نے ایڈکشن کی ہے. اس تقسیم کے برائی کی دو کنڈیشنیں ہیں برائی میں, وہ ٹھیک برائی میں, لیکن برائی میں دو اس کے مقام ہیں. ایک وہ ہے جو اس کو ایمان سے خارج کرتے لے جاتا ہے, ٹھیک ہے. ایک بدعت وہ ہے جو ہے تو گناہ کا درجہ لیکن ایمان سے خارج نہیں کرتا اس کو. یعنی کہ میں رسول پاک قرآن و حدیث سے ہے, یہ کسی کی انٹرپریٹیشن یا کسی کی انٹرپریٹیشن ہے. دے دیتا ہوں قرآن کی مثال دے دیتا ہوں. کون سا مسئلہ ہے, آپ مجھ سے آپ مطالبہ کریں نا, آپ نے کیا نا مطالبہ, میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو. کیا ہے اس کی مثال لے لیں. جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلا کہنے والوں کو جلایا انہوں نے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ واقعات سے تاریخ سے مثال دے رہے ہیں, قرآن سے مثال ہے بھائی. دیکھیں بات مثال سے سمجھے گی آئے گی نا. دیکھیں اگر آپ نے بات کہی ہے تو میں نے بات دینی مثال سے, ایک کفر والی بھی اور قرآن سے مثال دینی ہے. آپ نے قرآن سے مثال میں نے آپ کو دے دی ہے, پہلے آیت دی ہے باقاعدہ. میں وقفہ لے لوں, آپ نے سوچ لینا, وقفے سے واپس آتے ہیں پھر بات کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور بات ہو رہی ہے بدعت کو سمجھنے کی, تو آپ جواب دے رہے تھے. میں نے آپ سے سوال چھوڑا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ بدعتی ہے, اور مجھے پکا پتہ ہے کہ یہ بدعتی ہے, میں نے اس کو دیکھا ہے بدعتیں کرتے ہوئے, کیا وہ امامت کرا رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھی جا سکتی ہے, بشرطے کہ کفر کی نوعیت کی بدعت نہ ہو. گناہ کے حد تک بدعت ہو, کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی نظریات سے, اس کے اعمال سے, جو شریعت کا مثال کے طور پہ صاحب ایک سیکنڈ میری بات دین کامل ہے, اس کا پورا میڈم محفوظ ہے, پریکٹیکلی دین ہے یہ, اس میں دین میں ایسا خفا نہیں. ایک سیکنڈ میں اس کی عملی مثال دے سکتا ہوں. کفریہ بدعت کے مقابلے میں بھی الحمدللہ غیر کفریہ بدعت بھی ہوتی ہے. جی میں نے دی مثال آپ کو. سیدنا علی کو رب کہنے والے, جن کو سیدنا علی زندہ جلایا, یہ نظریہ جو اسلام میں ایڈ کیا جا رہا ہے, علی جانتا ربنا و خالق. کہاں بات لے گئے؟ یہ نظریہ نہیں ہے, ایڈیٹنگ نہیں ہے دھیان میں. اسلام میں خالق رازق مالک کون ہے؟ اللہ. آپ کو یا نظریے کا نہیں پتا یا تاریخ کا نہیں پتا. کیوں نہیں پتا؟ جو جواب بات کا دینا. بات کا جواب دے رہا ہوں شاید. دیکھیں بدعت عقیدے میں بھی ہوتی ہے, بدعت عمل میں بھی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف عمل میں ہوتی ہے. ایسا نیا نظریہ جو اسلام کے مخوں کے اندر آپ ایڈ کر رہے ہیں جو اسلام کے منافی ہے, یہ اسلام ثابت نہیں ہے, وہ نظریہ بھی بدعت بنتا ہے. یہ دیکھیے نا, آپ جتنے کلامی شرک میں اور بدعت میں فرق نہیں کرتے. دیکھیے جتنے کلامی فرقے آپ شرک میں اور بدعت میں فرق نہیں کرتے. کس میں؟ شرک میں اور بدعت میں فرق نہیں. بدعت جو ہوتی ہے یہ اس کے نتائج آگے احکام اس پہ لگے, کون کون سے وہ میں لایا دیا نہیں فرق, کہ کبیرہ گناہ کے اندر ہے, کفر کے اندر ہے, شرک کے اندر ہے. مجھے 2 منٹ بدعت کے آگے اس کے حکم لگے گا آگے. میں محسوس کر رہا ہوں کہ محترم اس میں کنفیوزڈ ہیں. شرک کو بدعت کے ساتھ جوڑنا اس کا کوئی تک نہیں بنتا. بس غلط بات ہے, بات سمجھے میری. سمپل سی عرض کرتا ہوں, ایک بات کرتا ہوں. جی کریں, میں کرتا ہوں, بعد میں کر لیتا ہوں, کریں آپ. محترم نے بڑی خوبصورت ابتدا میں بات کی ہے, اور وہی قرآن کی آیت سے ریفلیکٹ کر رہی ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ رسول جو دے وہ لے لو, اور جو رسول نہ دے وہ نہ کرنا. آیت یہ کہہ رہی ہے رسول جس سے روکے وہ نہ کرنا. بدعت کے زمرے میں وہ چیز آتی ہے جو رسول اللہ کی سنت کے ساتھ ٹکرا جائے. اسلام کا بھی قانون یہ ہے, فطرت کا بھی یہ قانون ہے, معاشرت کا بھی یہ قانون. سر مجھے بات ایک منٹ مکمل کرنے دیں. فطرت کا یہ قانون ہے, اسلام کا یہ قانون ہے, معاشرے کا یہ قانون ہے کہ ڈوز نہیں بتائے جاتے, ڈونٹس بتائے جاتے ہیں. اسلام نے ڈونٹس بتائے ہیں, جو چیز ڈونٹس سے ٹکرائے گی وہ بدعت ہو جائے گی. اسلام نے ڈوز نہیں بتائے ہیں. کہاں حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سامنے اس رنگ کے پھول رکھے جا سکتے ہیں؟ کہاں لکھا ہوا ہے یہ کافی پی جا سکتی ہے؟ نہیں لکھا ہوا. یہ ٹکرا تو نہیں رہی. وما نہاکم عنہ فانتہوا کے زمرے رسول نے منع تو نہیں کیا کافی پینے سے. جہاں یہ ٹکرائے گی وہاں پہ یہ احداث میں شامل ہوگی. اس میں تھوڑا سا محترم کنفیوزڈ ہیں. ڈائریکٹلی جناب امیر علیہ السلام نے بندے کو کرا. اس بات کو چھوڑ دیں, اس بات کو چھوڑ دیں. حضور اقدس یہ بتائیے کہ ہم نے ابھی ربیع الاول جو ہے وہ مہینہ چل رہا ہے, اور ہم نے الحمدللہ اللہ کے رسول کے پیدائش کے اوپر, اس کے باوجود کہ ہمارے ہاں بہت اختلاف ہے کہ تاریخ پیدائش کیا, میں تو اس بات کو بہت ہی عالمانہ
برائی سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں تاریخ دان اتنے کمزور ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ پانی کا قطرہ کونی میں رسول کے کہاں تک جاتا تھا، تاریخ پیدائش کا نہیں پتہ. یہ بڑی ہی ایک علمی طور پہ ایک بڑی کمزور بات ہے. لیکن کیا اگر میں خوشی کا اظہار کر رہا ہوں اپنے نبی کے پیدا ہونے پہ، تو مجھے مثال چاہیے اس کے لیے کہ صحابہ کیسے خوش ہوتے تھے یا ان بچیوں نے کیسے مدینے میں ویلکم کیا، یا میں خوش ہو جاؤں گا تو یہ ٹکرا جائے گا بنیادی اصولوں سے؟ اصل چیز یہی ہے بلال بھائی جو ابھی حضرت بھی کہہ رہے تھے، میں نے پہلے گزارش کی ہے. دیکھیں ایک خواہش، یہ خواہش تو ہے فاضل ہمارے دوست کی، لیکن اس خواہش کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا حکم رسول، حکم خدا. یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا تو ایز اٹ از دکھاؤ. ایز اٹ از کی اگر آپ ڈیمانڈ کریں گے تو میں نے پہلے کہا تھا ایک جملے میں کہ پھر ہم سارے کٹھے ہیں، سیٹ بیلٹ بندی ہوئی ہے ہماری، ہم سب سفر دوزخ پر ہیں، گو ٹو ہیل سب. ایز اٹ از دکھانے کی ڈیمانڈ نہ کریں، یہ ڈیمانڈ کریں کہ آپ نے یہ جو کیا ہے اس کی اصل ہے آپ کے پاس قرآن و سنت سے. ہاں پھر ہم کہیں اس کو ایک اور لفظ دوں، اس کا پیراڈائم ہے آپ کے پاس. بالکل. اگر اس کی چھتڑی ہے اور اس کے سائے کے نیچے آپ کر رہے ہیں تو تضاد نہیں ہے. ایک دوسری چیز، اس خوشی میں کیا عمل ایسا ہے جس پر آپ حکم لگائیں گے کہ یہ قرآن کے فلاں حکم کے خلاف آپ کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں حدیث کے خلاف کر رہے ہیں؟ رسول کی پیدائش پہ خوش ہونا جو ہے یہ بدعت ہے. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ باللہ من الشیطان الرجیم. بلال بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گفتگو کو ہم اگر ضابطے سمجھیں گے نا، پہلی بات یہ ہے، میرے پیارے بھائی نے عرض کیا، کہنے لگے کہ یہ کنفیوز ہے. میں کنفیوز نہیں، چھوڑ دینا، ان کی اپنی رائے ہے، اس کو چھوڑ دیں. دیکھو میں نے کہا بدعت کبیرہ گناہ، بدعت کفر، بدعت شرک، یہ حکم کا معاملہ ہوتا ہے. حضرت کو شاید سمجھ نہیں آئی جو مجھے کنفیوز کا معاملہ کہا. اگلی بات آپ نے کہا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا ہے کہ کیا رسول کی پیدائش پہ خوش ہونا جو ہے یہ بدعت ہے؟ خوش ہونے کا کوئی منکر نہیں ہے. ٹھیک ہوگی. دیکھیے خوشی، اب میں خوشی کا اظہار کس طرح کر رہا ہوں یہ بدعت ہے. بلال بھائی ایک سیکنڈ میری بات پوری ہونے دیں. مومن کی خوشی پیارے پیغمبر سے جڑی ہوئی ہے. وہ مومن ہی نہیں ہے جو نبی کے ساتھ جڑا اور خوش نہ ہو. نبی کی ولادت سے لے کر کے پوری حیات طیبات کو نبی، اس کا مطلب الحمدللہ اگر میں اللہ کے رسول کی پیدائش پہ خوشی مناؤں، جس طرح سے بھی مناؤں، دیکھو وہ میرا کلچرل ڈومین ہے. بھئی کلچرل ڈومین نہیں ہے، مذہب ہے، کلچر اور چیز ہوتی ہے، میرا علاقائی رسم اور چیز. خوشی کو سب سے دیکھیے خوشی کی ایگزیبیشن، قرآن کا ضابطہ پھر آ جائے نا، آپ قرآن کے ضابطے پہ آ جائیے تاکہ معاملہ کو سمجھ لے. سوال یہ ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان. اللہ نے جنتی معاملے کا پیٹرن دے دیا ہے کہ یہ افراد ہیں، ان کی اتباع ہے، ان کے نقشے قدم، یعنی دین نبی علیہ السلام مثال غلط دے رہے ہیں آپ. مثال میں تو مثال اس دنیا کی مانگ رہا ہوں آپ سے. میں اس دنیا پہ آ رہا ہوں، میری بات اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں، مجھے محبت ہے، مجھے محبت ہے اپنے نبی سے. اندر بھی دیکھیے میں اپنے رسول کے پیدا ہونے پہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہوں، یہ بدعت ہے. اس کا جواب محبت کا ضابطہ رسول اللہ دے کے گئے ہیں کہ نہیں؟ غمی کا معاملہ ضابطے نبی دے کے گئے ہیں کہ نہیں دے کے گئے؟ خوشی کا کیا ضابطہ ہے؟ سوال ہے کہ یہ خوشی کا کیا ضابطہ ہے؟ خوشی کا ضابطہ یہ ہے کہ آپ کی قلبی فرق بھی ہے اس کے اندر. جو خوشی کا ضابطہ کیا ہے؟ خوشی کا ضابطہ قرآن اور حدیث میں کیا ہے؟ خوشی کے اندر روزہ رکھا ہے، سوموار کا رکھیں، کون منکر ہے؟ نبی علیہ السلام جو سوموار کے دن میں پیدا ہوا ہوں، سوموار کے دن ہی اصل مل گئی نا جو بات میں کہہ رہا ہوں. دیکھیے جو ثابت ہے سمینا واتا نا، میں ضابطہ بھی دے رہا ہوں، عمل بھی دے رہا ہوں. اس کے اوپر جو ہے عیسائیوں کی مشابہت کر کے بات پوری عبداللہ بھائی دیکھیں بازاروں کی سجاوٹ، مساجد کی سجاوٹ بازاروں کی، یہ کرسمس سی نقالی ہے. اسلام غیر مسلموں کی نقالی کا قائل نہیں ہے. پکی بات ہے، نہیں ہے. آپ نے اس بات پہ رہنا قائم اللہ کی رحمت سے. اسلام جو اپنے دین میں آپ کو سننے خدا کے واسطے. جی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہودی اور عیسائی جیسی شبہت نہیں دینی. دین دینی پیٹرن جو بھی ہے سن تو لینا، نہیں دینی کہ دینی ہے، نہیں دینی سارا کا. آج آپ سوشل میڈیا پہ جائیں اور یہودی ایک راہب کو دیکھیں وہ کیسا دکھتا ہے. بھئی جیسا مرضی دیکھیں، مجھے میرا پیٹرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹرن صاحب محمد ہے. بات پہ تو دیکھیے میں اسی مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک داڑھی میری ہے نا، سکھ کی بھی ہے. میری داڑھی کا معیار سکھ نہیں ہے، میری داڑھی کا معیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ نیت ہے. دیکھیں بات پھر پیٹرن کی آ گئی نا کہ چیز ایک عمل عیسائی میں، کافر میں، یہودی میں موجود ہے، ایک مسلمان میں موجود ہے، لیکن اس کا پیٹرن کیا ہے؟ میرا پیٹرن عیسائی یہودی نہیں. بات کو کہہ کے نا اب آپ اپنی بات کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. بات کہیں تو ڈیفینڈ کرنی پڑے. پتہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہو یہ رہا ہے. دیکھیں جو میں نے بات کی تھی الحمدللہ وہ حضرت نے
مان لی جی. میں نے کہا تھا ہمارے پاس اصل ہے, ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن لیں نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر شریف کا روزہ رکھا. اچھا, اس کے بعد جب روزہ رکھ لیا, اصل مل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا ہے. اب اس خوشی کے اظہار میں زمانے میں جو ارتقاء ہوا, اس ارتقاء کے بعد جب ہم رک جائیے, وہ جو آدمی آتا تھا باہر سے اور وہ ایک غلط کام بھی کرتا تھا اور اس کو اس پہ کوڑے پڑتے تھے اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتا تھا, تو یہ خوشی کا آپ کو سنت نہیں ملتی؟ جی نہیں, میں ملتی, لیکن آپ نے روزے پہ روک دیا, آپ نے صرف اتنی بات بتائی جو آپ کی مسلک کو پسند تھی, آپ نے وہ ہنسنے والی بات نہیں بتائی. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب اس کو کہا نا, اس پہ لعنت تانت کی, تو اللہ کے رسول نے باہر نکل کے کہا کہ مت کہو اس کو, یہ وہ میرے سے محبت کرتا ہے. اب یہ جو بات آ گئی نا کہ گلی سجا دی یا لائٹ لگا دی, تو یہ عیسائیوں والا طریقہ ہے. میں نے دیکھیں, میں وہ کہنے لگا تھا, میں نے آج تک نہیں دیکھا, میری 44 ایئر ایج ہو گئی ہے, پاکستان میں کسی عیسائی نے گلی سجائی ہو کرسمس پہ. حضرت نے پتہ نہیں کون سی گلی دیکھی, یہ کرسمس ٹری, آپ نہیں پتہ نہیں کون سی, نہیں, آپ نے آپ نے میلاد النبی, نہیں میلاد النبی نا, آپ کرسمس ٹری کسے کہتے ہیں بتائیے, میلاد النبی پہ سجی ہوئی گلی کو کرسمس سے تشبیہ دے دی, اور کرسمس اب یہ شور ڈالیں گے, دلیل کوئی نہیں, شور ڈالیں گے, میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, شور ڈالیں گے, دلیل کوئی نہیں, ڈالو شور, بسم اللہ ڈالو, آپ کی عادت ہے, ڈالو شور ڈالیں گے, کریں آپ کی عادت ہے, آپ کی عادت ہے, بھاگیں گے آپ, میں جوتے چھوڑ کے بھاگیں گے, میں الحمدللہ نہ بدتمیزی کا قائل ہوں, شور ڈالیں, بدتمیزی کا قائل ہوں, آپ کر رہے ہیں بدتمیزی, میں بات کر رہا ہوں, آپ شور کر رہے ہیں, یہ تو سارے دیکھ رہے ہیں, وقفے پہ جانا ہے, دلیل سے بات لیکن آپ کو یہ بات جسٹیفائی کیسے آپ نے کرسمس کو ملا دیا میلاد النبی سے, اور اب آپ جو ہے وہ شور کر رہے ہیں, آپ شور کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اقدس بات ہو رہی ہے بدعت کی, اور ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ ایک آرگومنٹ جو ہے وہ علمی جو ہے وہ بلڈ کر رہے ہیں الحمدللہ. حضور اقدس بڑے ہی ادب کے ساتھ, یہ کہ ہمارے ہاں علماء کرام میں بھی اور عام عوام میں بھی مثال کے طور پہ بہت سے اختلافات ہیں تراویح کے اوپر, کہ رسول تاریخی پہلو بھی دیکھ لیتے ہیں. اذان دوسری جو ہے وہ حضرت عثمان غنی نے شروع کی, کہ وہ بھی ایڈ ہوئی اور اب وہ ہمارا حصہ بن گیا. ہم اس کو کہہ دیتے ہیں بدعت, لیکن بدعت حسنہ, یہ خوبصورت بدعت ہے لیکن حسنہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے 5 نمازیں بتائیں فرض, یا عبادات کی مثال لے لیتے ہیں, عبادات بتائیں. اگر میں عبادات میں کثرت کر لوں, جیسے کہ ایک صحابی کی مجھے مثال یاد ہے کہ اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں روزہ رکھوں گا, تو آپ نے اس کو پھر منع فرمایا, ایک دن رکھو ایک دن چھوڑو, اپنی بیوی کے بھی حقوق پیدا کرو, بخاری شریف. اگر میں کثرت پیدا کر لوں تو عبادت میں کثرت بھی بدعت ہوگی. عبادت میں کثرت بدعت ہو سکتی ہے اگر عمل توقیفی نہیں ہے. اس کا کیا مثلا صبح کی نماز 2 رکعت ہے, میں 3 رکعت نہیں پڑھ سکتا. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, ٹھیک ہے, 5 نمازیں ہیں تو میں 6 فرض نہیں کر سکتا. ٹھیک, کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ کثرت نہیں, اس کے علاوہ فرض نہیں. جی, یہ کثرت نہیں سے کہیں گے. ٹھیک ہے, یہ 2 رکعت جو ہے یہ عمل توقیفی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کی باؤنڈری رسول ٹھیک ہے, یہ بہت اچھی بات ہو گئی. ٹھیک ہے, اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے, کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے, جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے باؤنڈری متعین اس پہ کوئی, اس کو آپ کثرت کہہ کے اس میں ایڈیشن نہیں کر سکتے. ادروائز اس کے علاوہ, ادروائز مثلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود, اب درود پاک جو ہے اس کی تلاوت ثواب ہے. اللہ کے رسول نے کہا سارا کر دو, نہیں میں ہر وقت یہ پڑھو. جی, نہ بھی کہا ہو ہر وقت, ٹھیک, نہ بھی کہا ہو, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے متعین نہیں کیا, اس کی کوئی تعیین موجود نہیں ہے کہ یہاں پڑھ سکتے ہیں, یہاں نہیں پڑھ سکتے, اتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں, اتنی مرتبہ نہیں پڑھ سکتے. تو جب درود پڑھنا عبادت ہو گیا تو میں جہاں بھی چاہوں پڑھوں وہ عبادت ہوگا, وہ عبادت ہی ہوگا. اس لیے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امر سے ٹکرا نہیں رہا. اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سے پہلے درود پڑھنے سے روکا ہوتا تو پھر یہ پڑھنا حرام ہو جاتا, پھر بھی بدعت نہ ہوتا, پھر یہ حرام ہو جاتا. ٹھیک ہے جی. تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ بدعت کے لفظ میں اس کے انڈرسٹینڈنگ میں اعلیٰ سطح پہ اتنی بڑی کنفیوژن پائی جاتی ہے, عوام تک تو یہ مفہوم پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عبداللہ بھائی, حضرت عثمان غنی سے جب وہ محاصرے میں بھی تھے
تو صحابہ نے پوچھا اس وقت کہ وہ جو لوگ نماز پڑھا رہے ہیں جو کہ حضرت عثمان کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے، ان کے لیے ایک لفظ ہے جو کہ میں نہیں استعمال کر رہا، تو وہ نماز پڑھا رہے ہیں تو کیا ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ آپ نے کہا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ لو کیونکہ نیکی کے عمل میں تم ایک دوسرے کے پیچھے پڑھ سکتے ہو۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں بدعتی کے پیچھے نماز بنیادی طور پہ آپ 100 چیزیں کہہ دیں، آپ نہیں پڑھتے، آپ تو خانہ کعبہ میں مسجد نبوی میں نہیں جا کے پڑھتے، تو یہ کہنا کہ کوئی بدعتی ہے اور اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، جبکہ حضرت عثمان کا واقعہ سامنے ہمارے ہے اور اس کے پیچھے وہ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھ لو۔ اصل میں بلال بھائی بدعت کی جو ڈیفینیشن ہے نا حدیث مبارکہ جو پڑھی گئی شروع میں پروگرام کے، اس حدیث مبارکہ کو اگر آپ پورا پڑھیں تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ میرے بعد تم بہت فتنے دیکھو گے اور ان فتنوں میں تم پھر میری سنت کو پکڑے رہنا، بدعت سے بچنا۔ ٹھیک ہے، یہ جو پہلی بدعت ظاہر ہوئی اسلام میں وہ اعتقادی بدعت ہے۔ خوارج کا گروہ جو آیا ان کے اعتقاد نہیں تھے، عقائد نہیں تھے، انہوں نے وہ عقائد گھڑے جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے بنیادی عقائد ہیں ہمارے، اللہ کی توحید کا، دوزخ کا، جنت کا، موت کا، ان چیز یہ عقائد ہیں، ان کے اندر انہوں نے تبدیلی کی تھی۔ بنیادی طور پر آج بھی جو اعتقادی بدعت ہے اور اعتقادی بدعتی ہے اس کا حکم جو ہے وہ یہ ہے سخت والا، ٹھیک، کیونکہ اس نے دین کے اندر بنیاد کو چینج کرنے کی کوشش کی، اپنی سوچ یا اپنے جو بھی اس کے whatever مقاصد تھے۔ بھائی اس پہ بتائیے گا عقائد کے اندر بدعت جو ہے اس کو ایکسپلین کریں، یہ کیسے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بلال بھائی سب سے پہلی بات ہے کہ دیکھو عقیدہ جو ہوتا ہے نا، اگر وہ توحید سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے اندر ایڈیٹنگ کریں گے تو لا مالا رب کے حق میں ڈاکہ ہوگا، وہ شرک میں جائے گی۔ جی بالکل۔ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ معاملہ ہے، آپ کے منصب سے متعلقہ معاملہ ہے، تو وہ رسالت کے اندر جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ شرک۔ عقائد میں توحید شامل ہے، دوزخ جنت شامل ہے، قرآن شامل ہے، فرشتوں پہ ایمان شامل ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بن دیکھے ہیں۔ جی ایسا ہی ہے نا، کیا ساری چیزیں بن دیکھے ہیں، یہ دیکھے بغیر ہیں۔ جی ایمان بالغیب کا حصہ ہے، ٹھیک ہو گیا بات۔ اس کے اندر کوئی چیز، لیکن ایمان بالرسالت ہمارے لیے ایمان بالغیب کے درجے میں آتا ہے، لیکن صحابہ کرام کے تو سامنے تھے پیارے پیغمبر علیہ السلام نا۔ ایمان بالرسالت ہمارے اوپر تو دلائل ہے نا، ہماری عملی نبی علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہو پائی نا، ہم بار کے دور کے ہیں، ورنہ ایمان توحید کا، اللہ تعالیٰ کی ذات، فرشتوں پہ ایمان، قیامت، یہ سارا ایمان بالغیب ہے۔ جی اس کے اندر عقائد کے اندر کسی نے مخالفت کی ہے، بدعت کی ہے؟ عقائد کے اندر بدعت کی ہے کلامی فرقے جتنے ہیں، یہ کلامی فرقے جنہیں متکلمین کہتے ہیں، جو عقل پرستی کے اوپر، لاجک کے اوپر آ کے توحید کے اندر انہوں نے رخنہ اندازی کی ہے، اسی لیے ان کو دین میں لاجک نہیں ہونا چاہیے یا ہونا چاہیے؟ عقلیات دیکھیں، جو یہ معاملہ جو عقیدے کے ہوتے ہیں نا، یہ نصوص پہ مبنی ہوتے ہیں، یہ عقلیات کی بنیاد پر آپ ان میں ایڈیٹنگ نہیں کر سکتے، اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ یہ متکلمین کی جتنے گمراہی ہے، کیا جہمیہ ہو گیا، معتزلہ ہو گیا، اسی طرح دیگر جو فرق ہیں، ماتریدیہ، اشعریہ، ان کی گمراہی کی وجہ یہ ہے کہ عقل کی بنیاد پر اس پہ اگر بدعت نہ کی جائے، عقائد کو جو ہے وہ پیور چھوڑ دیا جائے تو جو باقی محبت عبادات کے اندر بھی اندر تو آپ کہیں بھی دیکھیے، اصل میں بلال بھائی پتہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، بات پوری کرنے دیتے، درمیان میں بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک عبادت کا دائرہ کا ہوتا ہے کہ معاملات کا ہوتا ہے، دونوں کا شرع نے الگ ضابطہ دیا۔ ٹھیک ہے، معاملات مباح الاصل ہوتے ہیں، اس میں اصل رخصت ہوتی ہے، منع صرف وہ ہوگا معاملات کے اندر کھانا پینا پہننا جہاں شریعت آپ کو روکے گی۔ عبادات ممنوع الاصل ہوتی ہے، اس میں آپ کو کوئی اجازت نہیں ہوتی، وہاں وہی کر سکتے ہیں جو شریعت اجازت دے گی۔ بڑی مہربانی جناب، یہ بحث جو ہے یہ بڑی لمبی ہے اور اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی گفتگو کریں گے۔ عبداللہ بھائی 10 سیکنڈ اگر صرف دے دیں، یہ کہا گیا اشعریہ اور ماتریدیہ جو ہیں ان کے عقائد جو ہیں وہ تو یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا کوئی ان کا عقیدہ نہیں ہے کہ جس کو آپ بدعت کہیں۔ یہ سارے علمی ڈیبیٹ ہے اور اس علمی ڈیبیٹ کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ آئندہ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے والوں میں سے رکھے۔